یہ آدھا عاقل آدمی آدھا عاقل ہے اور آدھا جاہل ہے. ایسے آدمی کے لیے آدھا رستہ ہے پریشانی کا. جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا نتیجہ ہونا ہے تو تم زیادہ کیا لے رہے ہو. زندگی کی عبادت ابھی اب منظوری کا وقت ہے، باقی کرنے والے نے کرنا ہے. کدھر میری عبادت خراب ہے. یہ کیا ہے بتاؤ؟ یا تو یہ کثر نفسی ہے، او مبالغہ کثر نفسی کا مبالغہ ہو جائے. واللہ ہم تو خاکسار ہیں، راگ ہیں، کیا میں کیا میری نوازے کیا، وگرنہ کیا سے کیا ہے. قبول کر لے تو ہے ورنہ عبادت میری کیا ہے. یہ تجا تو یہ بات ہے، یہ تو اس کے ساتھ کرنے والی بات ہے تنہائی میں. یا واقعی اس کو خیال آ گیا کہ میری نماز منظور نہیں ہو رہی. یہ کیسے خیال ہے؟ وہ تو منظور کر دے والے نے فیصلہ کرنا تھا کہ جی مجھے تمہاری نماز منظور نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی تم اس کی طرف سے غلط کر گئے. یا تو توبہ کرو کہ آئندہ میں اپنی عبادت کے نتیجے کا فیصلہ نہیں کروں گا، پھر میں بتاؤں گا، ورنہ میں بات نہیں بتاؤں گا. یا میں یہ کہوں گا تم ہی فیصلہ لگتا. پھر آپ پھیری باندھ دے رہے. پھر مطلب آدھا فیصلہ اور آدھا انتظار. یہ نہیں چلے گا. فیصلہ کون کرے؟ اگر اللہ نے کرنا ہے یا تمہارے علاوہ کسی نے کرنا ہے. اللہ، تمہارے علاوہ کا نام ہی اللہ ہے. آپ سے کہا تو اللہ ہی اللہ ہے. بس جب تک تم ہو اللہ تمہیں نظر نہیں آتا، جب تم نہیں ہوگے اللہ ہی اللہ ہے. بات ظاہری ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے، اور جب ہم نہیں ہوتے تو وہی وہ ہوتے ہیں. یہ تو آسان سی بات ہے. اے ہم ہوا پڑا ہے وہ کے اندر ہم نہ ہونا. آپ بات سمجھ آ رہی ہے اب تو؟ ہاں درست نہیں کہا رہا. اس میں کوئی کیا بات یہ ہے کہ جب اس کا کام اس کے ذمہ لگاؤ. ہمارے پاس ٹوٹا ہوا دل ہے تو ٹوٹی ہوئی نماز ہے مثال کے طور پر. اس کو پیش کر رہے ہو کہ مجھے پیش کر رہے ہو. اگر مجھے پیش کر رہے ہو تو شرک کر رہے ہو، برباد ہو جاؤ گے. آپ ایسے میں اگر اللہ کو پیش کر رہے ہو تو آگے سے جواب بھی نہیں ملا، تم فیصلہ کیسے کر رہے ہو؟ وہ جسے چاہے قبول کر دے، جسے چاہے مردود کر دے. 25 کروڑ سال کی شیطان کی کہتے ہیں عبادت ہے، انہیں بار بار کر دی منٹوں سیکنڈوں میں. آدم علیہ السلام نے کچھ بات نہیں مانی تو کہا معافی کر لے، خود ہی سکھا دیا. ربنا ظلمنا کہ میں نے معاف کر دیا. پہلے کہا توبہ کر لو، تم توبہ کر لی. معافی مانگ لو، معافی مانگی کہ معاف کر دی. اللہ ہے بادشاہی اس کی اپنی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بات مجھے پسند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اپنی عبادات کے بارے میں، نتیجے کے بارے میں آپ ہی مشکوک ہونا. اور جی کیا بندہ ہے، تو برباد ہی. آگے سے کوئی گزرے نا پاس سے، اچھا خیال آدمی کہتا ہے انشاءاللہ، کہتے میں برباد ہو جانا. وہ پاس سے گزرے کہتا ہے انشاءاللہ، کہتے میری عبادت منظور نہیں ہونی. کہتا کبھی نہیں ہو، اللہ کرے. اب بتاؤ منظور ہونی ہے؟ اب بات سمجھیے. اب آپ کو یہ نہیں کہنا تھا کہ میری نمازیں نامکمل ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہے. ایک بات یہ نہیں کہنا تھا کہ میرا کیا بننا ہے، بننا بھی ٹھیک ہے. رہ گیا عمل، استقامت. استقامت کیا ہے میں نے آپ کو بتائی ہے. عمل کی استقامت کوئی یہاں پر بیمار آدمی ہوتا ہے. عمل کی استقامت کیا ہے؟ تیرے خیال کی نسبت کی استقامت بتائیے. میں نے کام کہا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے رہا کرو گے ساری عمر. وہ دماغ ذرا آؤٹ ہو جائے غصے میں تو نام بھول جاتے بندے کا. غصہ کب نہیں آیا آپ کو؟ پیسے کا لالچ پڑ جائے نا تو بندہ دفتر جانا بھول جاتا ہے. پیسہ بڑی چیز ہو جاتا ہے. کوئی ایک اور مہمان آ جائے تو تبدیل لینا بھول جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مہمان جو آ گئے، یہ زندگی ہے، اس میں ہزار واقعات ہونے ہیں. نسبت جو ہے یہ قائم رکھو. اور نسبت کے اندر امید قائم رکھو، امید کا انتظار قائم رکھو. مسلمانوں کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے. تم مسلمان ہونا قائم رکھو. اگر تم اسلام پہ شک ہے فوری طور پر باہر ہو جاؤ. مسلمان جو اسلام پہ شک کرتا ہے اسے منافق کہتے ہیں. مسلمان ہو کر اسلام پہ جو شک کرے گا اسی کو منافق کہیں گے نا.
وَذَكَرَ لَا فِي آتِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو ہم تو ایسے کر رہے ہیں. تو اسے منافق کہیں گے. اب آپ یہ کہو، اب میں آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا آپ کو، سب سے سوال ہے، کیا آپ کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے؟ آپ بولے ہے. ہے. کیا اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے پر ابھی تک قادر ہے؟ ابھی تک تو ہے، ہمیشہ ہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ سزا حکم فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو سزا ہوگی؟ نہیں کہا. کیا بلکہ میں نے کہا ایسا امکان ہے کہ کوئی کافر نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ہمارے بارے بھی کچھ حکم فرماؤ. تو ایسا ممکن ہے کہ وہ بھی آگے پیچھے بخشے جائیں. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ تھی کون سے سنبھال لے بٹے شک کا، شک نہ کرنے کا. عمل کی استقامت ہے نسبت کی استقامت. نسبت کیا ہے؟ امید. امید کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا انتظار. اب آپ کا سوال جو ہے نا یہ بڑی عزت افزائی کے ساتھ واپس لوٹا دیا میں نے. ایسے سوال مت کیا کرو. اچھا، یہ سوال ہوتے ہیں اور قسم کی محفلوں میں. ہمارے پاس کیا ہے؟ دامن عمل. وہ دامن عمل جو ہے نا دامن امید رحمت کے لیے تو ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیری رحمت کے سہارے ہے. اور کیا ہے؟ تیری رحمت سے مطلب یہ بات بدل گئی، ورنہ کیا تھے ہم، کیا نہیں تھے. یہ تو الگ بات ہے شکریہ کے طور پر. لیکن واقعی سوال بن جائے نہ، اس بات سے میں نے منع کیا ہے. اپنی زندگی پر عاقبت کے حوالے سے شک نہ کرنا. ایسا ہو جائے گا، ورنہ میں ڈرا رہا ہوں آپ کو، صحیح بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کو خدا نخواستہ دوزخ کا اندیشہ ہے تو توبہ اس لیے بنی ہے. زندگی میں دوزخ کا اندیشہ ہو تو زندگی میں ہی توبہ بتائی جاتی ہے. کیونکہ قوال کی بات یہ ہے کہ دوزخ جو ہے مرنے کے بعد کا واقعہ ہے، جنت مرنے کے بعد کا واقعہ ہے، اور بتایا زندگی میں ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے لوگ، مرنے کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے. وہ جو مرنے کے بعد جائیں گے ہمیں آپ کو بتا رہے ہو، پھر ابھی بتانا ہے. اچھا سوچو بھائی، ادھر جانا ہے ہم نے. میرا خیال ہے کہ جنت میں پہنچ جائیں گے الحمدللہ. وظیفہ کیا ہے؟ الحمدللہ. تو گڑبڑ ہو گئی ہے، ادھر جانے کا اندیشہ ہو گیا. استغفر اللہ. ان دونوں باتوں کے اندر سفر کرتا جاؤ. کوئی اندیشہ پیدا ہو جائے تو استغفر اللہ، کہ امید پہ یقین آ جائے تو الحمدللہ. بولنا نہیں. وہ جی میں آپ ہی فیصلہ کرتا ہوں. مجھے اس بات پہ کوٹ ہوا کہ میں آپ ہی فیصلہ کرتا ہوں، چلو آج نماز نہ صحیح. یہ تم اتنے بندے دنیا کو گواہ بنا دیے. وہ کہتا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھو، تو فیصلہ کرتا ہے کہ نہ پڑھو. تو پھر جو ہے نا اس میں اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. جہاں تک اسلام کے احکام کا تعلق ہے، چپکے سے نکل جاؤ، قبول کرتے ہوئے نکل جاؤ. کہیں کمی بیشی ہے تو آواز نہ دینا، اس کو الفاظ نہ دینا. بات نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو پس ہو. یہ جو کہا نا میں خود ہی فیصلہ کر دیتا ہوں کہ نہ صحیح. یہ جو آئندہ کے لیے آپ امید رکھو. رہ گیا عمل، میں کہتا ہوں عمل کون سا کرو. میں دوبارہ بتا رہا ہوں کیا ہے. حسن انتظار کرتے اچھا عمل ہے. اب بتا کون سا عمل اچھا ہے؟ ہاں مہربانی. آگے جاؤ گے تو کوئی ابا مل جائے گا، کوئی اماں لوگ ہوں گے، کوئی بزرگ لوگ ہوں گے، تایا چاچا سارے اولیاء امت ہوں گے جن کو کبھی کبھی تم یاد کرتے ہو. وہ سارے ہوں گے. تو تمہیں دقت کیا ہے؟ یا تو تم سنسیئرلی یاد نہیں کرتے ہو. اگر دل سے یاد کرتے ہو تو پھر سارے ہی ملیں گے. اس لیے بخشش تو غالباً یہی سے ہوتی ہے اسی دنیا میں. اپنی لائن منتخب کر لو، اپنا گروہ منتخب کر لو. اگر تمہیں گروہ کی بخشش پر شک ہے تو بڑا سخت جرم ہے آپ کے خلاف. اگر تمہارا گروہ کا ہے کہ فلاں پانے والوں کا گروہ ہے، او انعمت علیہم کا، ان لوگوں کا گروہ آپ نے ذہن میں بنا لیا کہ یا اللہ میں ان لوگوں کے گروہ میں ہوں، ان لوگوں کے گروہ میں جن پر تیرا انعام ہوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی فلاح پر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک اندیشہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ دلالوں کو سمجھ اندیشہ کیا ہے. اگر میں کسی ایک بزرگ کا نام لیتا ہوں، مثال کے طور پر لاہور میں جو ہے دادا صاحب کا ایک آستانہ ہے. ہمیں تو پتہ نہیں دادا صاحب کون ہے. ایک نام ضرور ہے کہ علی اجمیری بزرگ تھے، دادا صاحب کے ساتھ لقب ہے. لاہور میں یہاں پر ایک آستانہ ہے.
اور ابھی تک یوم محشر آنا ہے جہاں جزا سزا ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے، اعمال کا کیا فیصلہ ہوا، کیا ان لوگوں کے اعمال کا فیصلہ نتیجہ جو ہے ابھی آگے آنا ہے، یا کوئی یہیں سے بخشش کا یقین ہے ان کے بارے میں؟ ہم تو ان کی لائن پہ چل پڑے، تو ابھی ان کا بخشش بھی فیصلہ ہونا ہے، تو ہمارا تو ویسے ہی فیصلہ خراب ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے؟ یعنی جن بزرگوں کے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم مانا، کلمہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ جن بزرگوں کے نقش قدم پر، جن کی یاد کے سارے، جن کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، مثلا کسی کو اہل کربلا کے ساتھ محبت ہے، نسبت ہے، کسی کو اولیاء کے ساتھ نسبت ہے، کسی کو بغداد شریف سے نسبت ہے، اب کسی کو نجف اشرف سے نسبت ہے، نسبتیں ہیں، کسی کو کہاں، کسی کو کہاں، کسی کو یہاں، کسی کو وہاں. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی ہے، جو ہر وقت بقت کو نہیں نا. جو نسبت ہے، نسبت والوں کی جن کے ساتھ آتی ہے، ان کی فلاح پر شک ہے آپ کو؟ حالانکہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ بخشے جائیں گے یا جا چکے ہیں. یا یوں کرو کہ جب تک کسی کے بخشش یافتہ ہونے کا فیصلہ نہ ہو، اس کی لائن پہ مت چلو.